الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کے یہ 5 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو خاص حالات پیدا کیے انہی کے حوالے سے بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ یہ حالات ایسے تھے جو اہل ایمان کے حق میں معاون ثابت ہوئے اور کفار کے معاملے میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، ذرا یاد کرو کہ جب تم وادی کے اس کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ دوسرے کنارے پر تھے۔ یعنی جنگ میں جگہ کا انتخاب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو کچھ بلند تھی بنسبت مخالفین کے۔ تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم وادی کے اس کنارے پر تھے اور دشمن دوسرے تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ لشکر تم سے نیچا تھا، نشیب میں تھا۔ اب ظاہر ہے اس کا فائدہ رات کو بارش جو برسائی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہوا کہ ان کے طرف جو ہے وہ کیچڑ نہیں ہوئی بلکہ فالتو پانی بہہ کے نشیب میں چلا گیا، اور دشمن جو ہے اس کے خیمے وہ پانی میں بھر گئے اور وہ کیچڑ میں ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر یہ مقابلے کی قرارداد پہلے طے ہو چکی ہوتی تو تم اس کے بارے میں اختلاف میں پڑ جاتے۔ یعنی اگر پہلے سے کوئی جنگ طے ہو جاتی کہ بھئی فلاں دن مقابلہ ہوگا، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ، تو پھر مختلف رائے ہوتی۔ یعنی اہل ایمان ابھی 1.5 سال ہی تو ہوا تھا ہجرت کیے ہوئے، پوری طرح سے ابھی تیار نہیں تھے، اور یکدم کفار نے جنگ مسلط کر دی۔ یعنی پہلے سے طے شدہ نہیں تھی یہ۔ تو فرمایا کہ اگر پہلے سے جنگ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم اس کے انعقاد کے سلسلے میں اختلاف میں پڑ جاتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ جو قافلہ تجارتی کفار کا شام کی طرف گیا ہوا تھا اور مدینہ سے قریب سے گزرتا تھا وہ راستہ، ابو سفیان اس قافلے کے سرپرست تھے، تو انہوں نے اطلاع دی تھی مدینے والوں کو کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، تو یہ آئے۔ لیکن ابو سفیان بہت ذہین تھے، انہوں نے وہ راستہ ہی بدل لیا اور دوسری طرف سے ہو کر مکے کی طرف چلے گئے، اور اطلاع بھی مل گئی مکہ والوں کو کہ وہ بحفاظت نکل گئے ہیں دوسری طرف سے، لیکن پھر بھی وہ تل گئے لڑنے کے لیے۔ یعنی اس طرح سے موقع انہوں نے ڈھونڈا کہ اب ہم آئے ہیں تو انہیں سبق سکھا کے جائیں مسلمانوں کے کہ کبھی آئندہ جرأت نہ ہو۔ حالانکہ جس بنیاد پر وہ آئے تھے نکل کے وہ تو بنیاد نہیں رہی تھی، باقی ان کا تجارتی قافلہ تو گزر چکا تھا ایک دوسرے راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
انہیں مائل رکھا ہے کہ وہ ضرور لڑے تاکہ اللہ کا فیصلہ جو اللہ نے کیا ہوا تھا وہ وقوع ہو جائے، وہ واقع ہو جائے فیصلہ۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یہاں ہلاک ہونے سے اور زندہ رہنے سے مراد افراد نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر ہے، کہ اسلام دلیل روشن کے ساتھ غلبہ حاصل کرے اور کفر جو ہے وہ شکست کھائے، کفر جو ہے وہ مٹ جائے، وہ ہلاک ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، نیت اور ارادے بھی وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر ایک اور صورت جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے حوالے سے بات ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ آپ کو نیند میں دشمن کی تعداد کم دکھا رہا تھا، تاکہ حوصلہ بڑھا رہے مسلمانوں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی جو تعداد ہے وہ نیند میں کم دکھائی کہ تھوڑے ہیں یہ، تاکہ ثابت قدم رہیں اہل ایمان۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تمہیں زیادہ دکھا دیتا ان کی تعداد دشمنوں کی، لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تم ہمت ہار جاتے، ڈگمگا جاتے اور اس معاملے میں تنازع میں پڑ جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اس معاملے میں تم لوگ ایک رائے نہ رہتی، پھر تم مختلف رائے بیان کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا اس تنازع کے صورتحال سے، کہ دشمن کی تعداد کم دکھائی نیند میں، تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں اور مقابلہ کریں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو وہ ہے جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، یعنی اندر دلوں میں جو وسوسے اور نیت ارادے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور مقابلے والے دن یعنی رات کو، جو پہلی رات تھی اس سے پہلے، اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اگر تمہیں دکھاتا مقابلہ فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نظروں میں کم تعداد دکھاتا، یعنی اس موقع کو یاد رکھو۔ اچھا، اللہ نے دونوں کو ہی ایک دوسرے کو کم دکھایا نیند میں، تاکہ دونوں مقابلے پہ ڈٹ جائیں، اور جو فیصلہ اللہ نے دنیا کے سامنے واضح کرنا تھا وہ فیصلہ واضح ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا جائے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور مقابلے والے دن یاد کرو جب اللہ نے تمہارے دشمنوں کی تعداد تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھائی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں میں تمہاری تعداد کم کر کے دکھائی۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ وہ فیصلہ چکا دے جس کا اس نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی سب کے سامنے حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے۔ تو دونوں فوجوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے کم کر کے دکھایا تاکہ مقابلہ برپا ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی بالآخر اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے معاملات کا۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے کس کس طرح سے اہل ایمان کی مدد کی، اور کفار کو اس میدان میں، اس جنگ میں اپنی کثیر تعداد کے باوجود، کثیر اسلحہ سامان کے باوجود اللہ نے شکست دلوا دی، اہل ایمان کو سرخرو کیا، مال غنیمت بھی حاصل آیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ان کے ساتھ سرپرستی کا کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین آمین یا رب العالمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین آمین الحمد یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اغفر وارحم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وسلم تغفر لنا